نے ان کی شان کو بیان کیا قرآن مجید میں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اہل بیت کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی جی؟ تین۔ ایک اہل بیت نسب ہے۔ اہل بیت نسب سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وہ اولاد جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ اہل بیت نسب میں داخل ہے۔ جیسے حضور کے چچا حضرت عباس انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کے چچا حضرت حمزہ، ٹھیک ہے جی، یہ اہل بیت نسب میں شامل ہوتے ہیں، یہ بھی اہل بیت ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت کی دوسری قسم ہے اہل بیت سکونت، وہ ہستیاں جن کا اگرچہ خاندانی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو لیکن نکاح کے ذریعے یہ سرکار کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئے، جنہیں ہم کہتے ہیں ازواج مطہرہ۔ ان کی شان اللہ نے بیان کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماتا ہے یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات پوری امت کی کیا لگتی ہیں جی؟ مائیں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ اور ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت قرآن میں ذکر کی، فرمایا پیارے محبوب آپ نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں۔ اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، ہم نے یہ نکاح، یہ جتنی بیویاں ہیں حلال کر کے آپ کے نکاح میں کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ازواج مطہرات کے بارے میں واضح کر دیا، فرمایا کہ ہم نے اس کو حلال کر کے آپ کے نکاح میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے زیادہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ضرور رکھیں دل میں کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت طیبہ کا حصہ خود بنایا اور فرمایا ہم نے حلال کر کے یہ بیویاں آپ کے نکاح میں کر دی۔ اب یورپ یا مستشرقین یا وہ غیر مسلم سکولر جو ہمیشہ سے اسلام کے خلاف کھڑے رہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ نے اپنی روشنی اور اپنے نور کو پورا کرنا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر کو برا لگے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ رب ہے جس نے اپنے محبوب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق، اور حق اور سچ دین کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ سارے دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ لہذا یہ بات تو ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنا مرضی کوشش کرتے رہے، اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیست، ہمیشہ سے بولہبی فکریں کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس چمکتے ہوئے چراغ کو بجھانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو سر بلند کرتا رہے گا۔ لیکن یہ فتنے یا یہ اس طرح کی گفتگو تو اپنے مقام پر جو بھی سلسلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر ہے، اور آج کل خاص طور پہ فیمنزم کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا، کالج کے یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ اب آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے جو سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کا پہلا نکاح ہوا، اور وہ بھی 40 سالہ ایک بیوہ کے ساتھ، جس میں یہ بات بتا دی گئی کہ عموماً جو انسان نکاح کے وقت جو بشری معاملات کو ذہن میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کو اس سے مبرہ اور پاک پیدا فرمایا ہے۔ ان کے نکاح کے اندر بھی ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، کیونکہ نبی کا کام اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت ہوتا ہے، پھیلانا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ کوئی بھی عمل دنیا کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا نکاح ہوا، وہ بیوہ بھی
اور متمول خاندان کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور سرکار کی جتنی اولاد مبارک ہے سوائے حضرت ابراہیم کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متولد ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد جتنے نکاح کیے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بعد نکاح کیے عمر مبارک 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی ازواج مطہرات سے اللہ کے حکم کے ساتھ نکاح کیا ان میں سے کوئی بیوہ ہے، کوئی ضعیف العمر ہے، صرف حضرت عائشہ صدیقہ ایک کنواری ہے. باقی تمام کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ بیوہ یا ضعیف العمر تھی. اور ان سے نکاح کرنے کی حکمتیں کیا تھیں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی حکمت تھی تعلیمی مصلحت. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زندگی کے ہر گوشے کی وضاحت کرنے کے لیے آئے، اگر حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سرکار نکاح نہ فرماتے تو ساری شریعت تو آگے مدینہ شریف میں اتری ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مکہ میں ہو چکا تھا 10 نبوی کو. اس وقت تو ابھی نماز کا بھی حکم نہیں آیا تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ جب فرض نماز نہیں تھی تو جنازہ کہاں سے آنا ہے؟ اس وقت تو ابھی احکام ہی نہیں آئے تھے. تو حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا 10 نبوی. اگر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ فرماتے تو جتنی شریعت آئی وہ 10 نبوی کے بعد ہے. وہ ساری شریعت کے وہ پہلو جو گھریلو زندگی کے ساتھ تھے وہ ہمارے تک کیسے منتقل ہوتے؟ تو یہ حکمت تھی سب سے پہلی تعلیمی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا وہ چھوٹی عمر کی تھی، اور پھر دور تک یعنی کافی دیر تک یہ پیغام پہنچتا رہا. اس لیے کہ انہوں نے بڑی محبت اور بڑی جانفشانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھا، اور ہر بات پر وہ سوال کرتی، پیارے آقا اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں کہا گیا، یہ کیا مطلب ہے. وہ ایک ایک چیز جو سرکار سے انہوں نے سیکھی، بعد میں صحابہ کرام کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے ان کے علم کو دیر تک لوگوں تک منتقل فرما دیا. لہذا ایک تو مقصد تھا تعلیم، یعنی لوگوں تک ایک اچھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے. دوسرا نکاح کا مقصد تھا دینی اور شرعی مصلحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی رسموں کو توڑنا چاہتے تھے. نکاح کے جو مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا؟ جاہلیت کی رسموں کو توڑنا. مثلا جیسے آج بھی ہندوازم میں بیوہ کو ودوا کہہ کر منحوس سمجھا جاتا ہے. اس دور میں بھی کہا جاتا تھا جو بیوہ کہتے تو تے اپنے شوہر نو ہی کھا گئی ہے. جہالت تھی. ہمارے آقا نے اس رسم کو توڑتے ہوئے جتنے نکاح کیے وہ بیوہ ہیں یا ضعیف العمر ہیں، تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے. اور دوسری رسم یہ تھی جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں. منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی سے نکاح کرنا اس وقت لوگ غلط سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تو حقیقی بیٹا نہیں ہے. معاشرے میں چلتے ہوئے آپ ویسے بھی کسی کو کہتے ہیں بیٹا کیا حال ہے بیٹا، انسان ویسے کسی سے جذبات رکھتا ہے بیٹا ہونے کا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے. اس رسم کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ زینب بنت جہش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات یعنی آپ کی کزن لگتی تھی، ان سے نکاح کیا تاکہ یہ رسم بھی توڑ دی جائے اور بتا دیا جائے کہ اسلام ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. نہ کوئی منحوس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی رسموں کا پابند ہوتا ہے. اسلام ایک خوبصورت دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایک اور حکمت کیا تھی نکاح کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں چاہتے تھے اسلام زیادہ پھیلے.
تو جس قبیلے کے ساتھ جس کا نکاح ہو جاتا وہ قبیلہ خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا. یہ اس دور کی حقیقت تھی، اور آج کل بھی اس طرح ہے کہ کسی برادری یا کسی خاندان کے ساتھ جب نکاح ہو جائے تو وہ برادری اس کو اپنا داماد سمجھتے ہوئے عزتوں سے نوازتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے، اس لیے آپ نے اگر کسی بھی خاندان کے ساتھ اگر نکاح کیا تو اس خاندان کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب پلٹ کر آئے تو آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے، اور تھوڑے سے عرصے میں اسلام اتنا پھیلا کہ 1,40,000 افراد سرکار کے ساتھ آخری حج میں کھڑے ہوئے تھے. حکمت تھی. جیسے بنی مستلق کی رئیس جو حارث ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. کیا مقصد تھا؟ کہ وہ سب لوگ اسلام کی طرف آئیں. ظاہری بات ہے جس وقت وہ آقا علیہ السلام ان کے نکاح ہو جاتا تو پھر وہ تعلقات، میل ملاپ، ملنا جلنا شروع ہوتا، تو سرکار کے وہ حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوتے، اور اس کائنات میں سرکار اپنے افعال، کردار، اخلاق کے اعتبار سے سب سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. تو اصل میں یہ حکمتیں تھیں. اس کو انسان اگر اب آج جو کرسچن ہے یا عیسائی ہو گئے یا دوسرے لوگ، وہ اس کو نیگیٹو لے لیتے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں حوالہ دوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اتنے نکاح کیوں کیے؟ اب ہم آپ کے اس طرف آتے ہیں کہ نکاح کیوں کیے. ایک سے زائد نکاح کی اگر بات کریں تو وہ تو تاریخ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. کتاب پیدائش اور ورس نمبر 16 کے اندر موجود ہے. جو ان کی بائبل ہے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 16. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود 3 بیویاں. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک حضرت ہاجرہ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور فتورہ کتاب پیدائش کے اندر موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھی، کتاب پیدائش کے اندر موجود ہے، اور ان کی 4 بیویاں جو ان کے نام باقاعدہ طور پہ بائبل میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے جی. حضرت داؤد علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں اور 10 ان کی لونڈیاں حرم میں شامل تھیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، 700 بیگمات اور 300 حرمیں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں. تو اب یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ سارے ان کو مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جیوز مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نکاح ہی نہیں نہ کیا. وہ تو ابھی آسمان سے آئیں گے اور پھر ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ سارے معاملات ابھی ہوں. میں باقی بات کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سب مانتے ہیں. وہاں سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک میں نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں ہیں، یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں ہیں، داؤد علیہ السلام کی 9 بیویاں 10 حرمیں، ٹوٹل 19 بیویاں بنتی ہیں. سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں ہیں. اس کا مطلب وہ انبیاء کرام بھی جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے، کثرت نکاح کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نکاح کے ذریعے لوگوں کو قریب کیا اور اپنے حسن سلوک سے متاثر کر کے ان کو اسلام کی طرف مائل کر لیا. اور یہی نبی کا مقصد ہوتا ہے. نبی دنیا کے معاملات کے لیے تو نہیں نکاح کرتے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ نے جتنے بھی نکاح کیے، ویسے تو امت کے ہر فرد کے لیے 4 کا حکم ہے. 4 سے زائد کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کے لیے ان کا ایک بھی اختیار نہیں ہے. انا احللنا لک ازواجک، ہم نے اپنے محبوب کے لیے ان بیویوں کو حلال کر کے ان کے نکاح میں کر دیا ہے. لہذا دین پھیلا اور اشاعت دین ہوئی. یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جو ہجرت کے بعد تھے وہ سارے کے سارے ازواج مطہرات نے نوٹ کیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 سے زیادہ حدیثیں پیش کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک حال کو امت کے سامنے پیش کر دیا. صحابہ کرام ان سے سیکھتے رہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی خیرات
بانٹتی رہی. یہی سلسلہ، یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت مقصود تھی. اس لیے گرامی قدر حضرات، اللہ کے نبی کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف دین اور اشاعت دین کے حوالے سے ہوتا ہے. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کی جو حکمتیں ہیں ان کو سمجھنے اور اشاعت دین کے حوالے سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ اللہ کے حکم سے اپنایا، ہمیں بھی اس میں حصہ لیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.